اسد اللہ مینگل کی کار بلخ شیر مزاری کے گھر سے فاصلے پر پائی گئی تھی جو بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ جب کار کو کھولا گیا تو اگلی نشست پر خون کے دھبے تھے، لیکن اسد اللہ مینگل اور ان کے دوست احمد شاہ دونوں ہی غائب تھے اور تلاش کے باوجود بھی وہ کہیں نہ مل سکے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب افواہیں اور حقیقت میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کتاب کو الطاف احمد قریشی نے مرتب کیا ہے۔ اسد مینگل بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل کے بڑے فرزند سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل کے بڑے بھائی تھے، جن کی عمر 19 سال تھی۔ وہ کراچی میں نیشنل کالج میں زیر تعلیم تھے۔ اسد مینگل کو سیاسی بنیادوں پر بلوچستان کا پہلا جبری لاپتہ نوجوان قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ 1976 میں وہ 14 برس کے تھے۔ ان دنوں ظاہر ہے کہ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا، لینڈ لائن ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ ان کے گھر کے ٹیلی فون منقطع کر دیے گئے تھے۔ ان کا بھائی اسد مینگل ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے محمد علی سوسائٹی میں بلخ شیر مزاری کے گھر پر جایا کرتا تھا۔ 6 فروری کی شام بھی وہاں گیا تھا۔ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اسد کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی اور ہم سے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ ہم تو حیران پریشان تھے کہ ایک طرف ٹیلی فون آیا کہ اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ وہ اس قسم کا کوئی تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ وہ نہیں کوئی اور ملوث ہے، وہ ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے جائے وقوع پر جا کر گاڑی دیکھی تو ڈرائیونگ نشست اور پیسنجر نشست دونوں پر ہی خون کے دھبے تھے۔ واقعہ رات 8 بجے کے قریب پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے اچانک علاقے سے بجلی چلی گئی تھی۔ اسی دوران 2 گاڑیاں آئی، ایک نے روڈ بلاک کیا اور دوسری نے فائرنگ۔ ایک چشمے دید گواہ تھا جو طالب علم تھا، اس نے یہ منظر بیان کیا تھا۔ جس روز اسد مینگل کا واقعہ پیش آیا اسی روز وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کراچی میں ہی تھے۔ افواہیں اور حقیقت میں وہ لکھتے ہیں کہ انہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ مصطفیٰ کھوکھر جوتائی نے ٹیلی فون پر بتایا کہ شہر میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبائی انسپکٹر جنرل پولیس نے بتایا تھا کہ سردار عطا اللہ مینگل کے شہزادے کو بلخ شیر مزاری کے گھر سے اغوا کیا گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ اغوا کرنے والے لوگ کون تھے۔ غلام مصطفیٰ جوتئی کے مطابق ایک عینی شاہد نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ اسد مینگل اپنے دوست احمد شاہ کے ساتھ وقوع کی رات کو بلخ شیر مزاری کے گھر رہے تھے۔ بلخ شیر مزاری گھر پر نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نے گھر کا دروازہ کھولا، اسد اللہ اور ان کے دوست اندر گئے اور بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں باہر نکلے، اپنی کار میں سوار ہو گئے۔ جو ہی گھر کا دروازہ بند ہوا، گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کتاب کے مطابق اگلے روز وزیر اعظم نے پشاور جانا تھا۔ انہوں نے فوج کے سربراہ جنرل ٹکا خان سے بھی کہا وہ پشاور میں ملے۔ پشاور میں جنرل ٹکا خان نے دوسرے روز ان سے ملاقات کی اور وزیر اعظم کو بتایا کہ بلوچستان میں موجود کمان کا کہنا ہے کہ اگر اسد اللہ مینگل اور ان کے ساتھی کو تحقیقات کے لیے گرفتار کیا جائے تو فوج کو مطلوبہ اطلاعات مل جائیں گی، جن کی بنیاد پر جھالوا اور شاید ساروا میں ہونے والی شر اننگز کو یقینی طور پر ختم کیا جا سکے گا۔ فوج کا خیال تھا کہ اس مقصد کے لیے دونوں کو گرفتار کرنا بے حد ضروری تھا۔ جنرل ٹکا خان نے وزیر اعظم کو بتایا کہ فوج کے ان کے کراچی میں قیام کے بارے میں علم تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں بلخ شیر مزاری کے گھر پہنچنے کے لیے کیا ترغیب دی جا سکتی ہے تاکہ وہاں سے انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ جنرل ٹکا خان نے کہا کہ ظاہری طور پر ویسے ہی ہوا جیسے منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ فوج کا خیال تھا کہ جب دونوں کی کار چلی گئی تو ذرا آگے جا کر ایس جی ٹیم اپنے کار کے آگے لا کر روک لی اور پھر انہیں زبردستی اپنے کار میں ڈال کر کوئٹہ پہنچ گیا اور جہاں ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تاہم فوج یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ اسد اللہ مینگل ان کے ساتھی مسلح ہوں گے۔ جو انہیں ایس جی کی گاڑی نے ان کے گاڑی کو اوورٹیک کیا، اسے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے جواب میں اور صرف اپنے دفاع کی خاطر ایس جی ٹیم نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان میں سے ایک موقع پر ہی اور ایک ٹھٹھا کی جانب جاتے ہوئے راستے میں جاں بحق ہو گیا۔ ایس جی ٹیم نے بھی کوئٹہ جانے والے راستے میں کئی رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ افواہیں اور حقیقت کے مطابق وزیر اعظم بھٹو کو متعلقہ سینئر افسران کا مشورہ تھا کہ حکومت اسد اللہ اور اس کے دوست احمد شاہ کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرے اور کہے کہ وہ افغانستان بھاگ گئے اور وہاں پکڑے گئے ہوں گے۔